اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سورہ جس کا نام سورہ ملک ہے، جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سورے کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. سب سے زیادہ اس سورے کا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے عذاب قبر سے، اس سورے کی وجہ سے انسان محفوظ رہتا ہے. اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے اس سورے کو مانعہ کہا ہے، یعنی جو عذاب قبر سے بچائے. خود رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انہا واقعۃ من عذاب القبر. یہ سورہ ایسا سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. لہذا اس سورے کو اپنے لیے اور مرحومین کے لیے تلاوت کر رہے ہیں تاکہ ہم اور جو اس دنیا سے مومنین جا چکے ہیں ان کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس نیت سے اس سورے کی تلاوت کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويغبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه التلاوة وبعث ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے درمیان ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ کون حق پرست ہے میں رضا سے مست ہے یہ کون حق پرست ہے میں رضا سے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین
عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے ادھر ہے دشمنان دی ادھر فقط امام ہے ادھر ہے دشمنان دی ادھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذان گرامی ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم امیر علی دوست محمد مقدم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، سورہ تکاثر کی میں نے سورہ تکاثر پوری سورہ پڑھ دیا، لیکن اتنی بڑی مجلس نہیں پڑھوں گا، تو اس کی 2-3 آیتوں سے مجھے کام ہے. پہلی آیت تو یہ ہے، اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر. الہا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے منہ پھیر لیا ہے، آپ نے توجہ نہیں کیا ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس پیسے کی زیادتی نے ہماری طرف تمہاری سوچ کو ڈائیورٹ ہونے سے روک دیا ہے؟ کیا تمہارے پاس بہت سارے وسائل اور سورسز ہونے کی بنا پر تم نے اپنے آپ کو ہم سے دور کر لیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے دیکھو، سورس جتنا بھی تمہارے پاس ہو، الہاکم التکاثر، لیکن سورس جتنا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا سب. پھر کیا یہ جملہ ہے حتی زرتم المقابر؟ سورس تمہارا ختم ہوگا تب اللہ کی طرف توجہ کرو گے؟ جب تمہارے پاس دولت نہیں ہوگی تب توجہ کرو گے؟ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا تب توجہ کرو گے؟ اے انسانوں ذرا سوچو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے موقع نکل جائے اس سے پہلے سوچو. اس لیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہارے لیے اسباب اور علت اور سورسز ختم ہو جائے گا. اب دیکھ قرآن میں کتنی عجیب جملہ ہے، یہ برزخ کے بارے میں ہے، لیکن وَلَقَدْ تَقَطَّعَ الْأَسْبَابُ یہ قرآن کا جملہ ہے. ایک دن ایسا آئے گا جیسے ہی آنکھ بند کیا آپ نے ویسے ہی سارے کے سارے ڈور کٹ گئی، ساری کے سارے رسیاں کٹ گئی، سارے کے سارے سورسز ختم. اچھا آپ دیکھیے ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مثال دی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمْ فُرَادًا، آج تمہیں اکیلے آنا ہے. کَمَا خَلَقْنَاكُمْ، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اب اگر آپ یہ مثال دیکھیں نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج میرے پاس اکیلے آؤ گے جیسے تم اس دنیا میں اکیلے گئے تھے. کبھی آپ اگر واقعی اس بارے میں سوچیے گا تو بڑی لطیف نکات اس آیت میں پائے جاتے. ایک یہ کہ جب ہم آئے تھے تو ہماری محتاجی کتنی ماں باپ کے لیے تھی، ہم کتنا محتاج تھے. اگر ایک جملہ کہے تو واقعی نہیں، وہ مبالغہ نہیں ہے کہ جب ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم دائیں بائیں بھی گھما سکے، جب یہ ہمارا سر اور گردن جو ہے نا لڑکتا تھا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنی گردن کو سنبھال سکے، جب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک گھونٹ پانی اپنے اندر اتار سکے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے ہی آؤ گے جب تمہارے پاس پانی پینے کے لیے ایک گھونٹ نہیں ہوگا، جب تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی ایک ماں باپ کی طرح کوئی نہیں ہوگا، تمہارے کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. اکیلے آنا ہوگا جیسے تم اکیلے گئے تھے. اب آپ سوچئے یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ اس آیت اسی سورہ کے آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، پرابلم کیا ہے کہ تم جو ہے میری باتوں کو دھیان نہیں دیتے ہو، میری باتوں پہ غور نہیں کرتے ہو، میری باتوں کو سوچتے نہیں ہو، میرے راستے سے دور بھاگتے ہو. پرابلم کیا ہے؟ جواب خود اللہ دیتا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ علم کا پاور نہیں ہے. اگر وہ علم کا پاور ہوتا تو تم ہرگز یہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتے تھے. اب یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب ہے اور آپ شاید اس کا فلسفہ جو ہے پڑھتے تو ہوں لیکن جانتے نہ ہو. ہم آج جب جاتے ہیں جب قبرستان
تو ایک جملہ ہے ہر قبرستان کے شروع میں لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو اے اس قبرستان میں رہنے والوں لوگوں، اس لیے کہ تم اللہ کے ماننے والے تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے ماننے والا تھا؟ یہ ہے نا ایک سوال۔ ایک آدمی اسی سورے کے شروع میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے بھاگ رہے ہو، تم ہم سے دور ہو رہے ہو، تمہاری فکریں تمہاری چیزیں انہیں ہم سے دور کر دیا۔ اچھا، مرنے کے بعد ہر قبرستان کے شروع میں لکھا ہوا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سورے میں خود بتایا گیا ہے کہ جب اس کی آنکھیں قبر میں کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ پاور جو اللہ نے اس علم کا اس سورے میں بتایا تھا، اگر وہ آ گیا ہوتا تو میں ہر چیز کو چھوڑ کر خدا کی طرف بھاگ رہا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ واقعی لیکن بدنصیبی دیکھیے کتنی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے، جب وہ علم کا پاور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ میرے لیے لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب میں کسی کا محتاج بن گیا ہوں، اب میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے، جو کچھ ہے وہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، اور جو کچھ لایا ہوں وہی کام ہونے والا ہے، وہی، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے علماء دیتے ہیں، دیکھیے عالم غیب اور شہود، عالم ملکوت جس کو ہم کہتے ہیں، عالم ملکوت ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا سے کہیں اور دنیا میں نہیں، اسی دنیا کے اندر جو چیز ہے اس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب تک یہ آنکھیں تھیں وہ آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں رہا تھا کہ اللہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی یہ آنکھیں بند ہوئیں اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کیا ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ جب تک یہ بدن تھا تب تک تو بھاگتا رہا، اور جیسے ہی مر گیا اب ہم اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا سلام ہو ان سب اللہ کے ماننے والوں پر۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ جواب اس کا قرآن نے دیا کہ اس لیے ہوا ہے کہ جب تک اس کے پاس بدن ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے اس علم کی حقیقت پر، اور جب تک یہ پردہ ہٹے گا نہیں وہ چیز یہ دیکھ نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا سوچئے ایک جملہ اسی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک انسان کے اندر پردہ ہے اس وقت تک نہیں دیکھ سکے گا، ورنہ کیا مسئلہ ہے کہ قبر میں جاتے ہی دیکھنے لگا اور قبر کے باہر نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو ایک سوال تو ہے نا کہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ جواب ائمہ نے ہمارے ارشاد فرمایا، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے مسئلہ کیا ہے؟ خداوند عالم ایک تنہا ذریعہ ہے کسی کی روح کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کسی کے وجود کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا؟ ہمارا عقیدہ توحید، ہم اللہ کو ایک مانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ کمال جو انسان کو چاہیے دینے والا ایک ہی ہے، کوئی اور دینے والا ہے ہی نہیں، دینے والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ لیکن اب اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ جسم ہے، جسم کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تقاضے انسان کو جو ہے آج، اس لیے آپ دیکھیے حدیثوں میں بڑی اچھی طرح سے اس بات کی وضاحت کی گئی، کہتے جتنا تمہارا پیٹ بھرا رہے گا اتنا ہی خدا سے دور رہو گے۔ یہ انسان کو سمجھ میں آتا ہی نہیں، کہتے یار اللہ نے اتنی بہترین چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور مولوی ہمیں اسی سے دور کرنا چاہتے، لیکن ان کو یہ بھول گئے ہیں کہ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ نے ہمارے لیے، بے شک تمہارے لیے پیدا کی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھی چیز نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ ایک دسترخوان پہ اگر ایک دن نمک روٹی کھانا پڑے اور ایک دن تمہیں روسٹڈ مرغ کھانا پڑے تو تم ایسے بن جاؤ کہ روسٹڈ کھانے کے باوجود اللہ سے دور نہ ہو، اور نمک کھایا ہے تو اس کو بھول نہ جاؤ۔ دونوں صورتوں میں اس خدا کو یاد رکھو۔ اسی کو زہد بھی کہتے ہیں، اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کپڑے انسان بدل لے، زہد کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس حالت میں رکھے
نعمت دیا ہے تو بھی شکر گزار ہو اور لے لیا ہے تو بھی شکر گزار ہو. لیکن انسانوں کی فطرت کیا ہے؟ جب ملتی ہے تو ہنستا ہے اور اگر لے لیتا ہے خدا تو روتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر یہ صورتحال رہی تو تم مجھ سے کبھی قریب نہیں ہو سکو گے, مجھ سے دور ہی رہو گے تم. یاد رکھنا, یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں ہمارے وہاں یہ بڑی عجیب چیز روایتوں میں بہت تاکید کی گئی ہے. کہتے ہیں چاہتے ہو تمہاری اللہ تمہیں دعا قبول کر لے, چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے سے قریب کر لے تو کیا کرو. عجیب جملہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارے وہاں کہتے کہ اگر کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو 3 دن روزہ رکھو. روزہ کیوں؟ جواب وہی ہے. امام کہتے تھے کہ جب تمہارا پیٹ خالی ہوگا تو تمہاری روح طاقتور ہوگی. جب تمہاری روح طاقتور ہوگی تو اس خدا سے جڑنے کا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ سورس ہوگا. اور اسی سورس کی بنا پر اب جب تم دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پہنچ جائے گی. لیکن یہ چیز سمجھانا آج اپنے بندوں کو اتنا دشوار ہے. ہاں ایک وقت اللہ کہہ رہا ہے سمجھ جاؤ گے, لیکن کب سمجھو گے؟ جب قبر میں جاؤ. اور قبر ہی سے تو ہم بھاگتے ہیں. کسی سے کہہ دیجیے اللہ انشاءاللہ آپ کو بڑی جلد قبر کی زیارت کروا دے, مار کھانا ہو تو آپ یہ کہیے. کیوں؟ اس سے کہتے اچھا آپ, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے آج حدیثوں میں ایک جملہ وارد ہوا ہے, پیغمبر کہتے تھے مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو آپ سوچیے بھائی پیغمبر, اے اللہ کے رسول, آپ تو ہمیں آئے ہیں زندگی دینے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیں گے کہ تم سوچتے ہو مرنے سے انسان فنش ہو گیا, اور میں آیا ہوں تمہیں بتانے کہ جیسے ہی تم اپنے جسم سے آزاد ہوگے اس وقت تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی, تو تم مرو گے ہی نہیں کبھی. لیکن عزیزان گرامی یہ بات کہنا آسان نہیں ہے. یہیں سے آنا چاہتا ہوں, ایک مثال لے آنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کیوں باتیں کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کہ برزخ میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہے ہیں مولانا, برزخ بھی کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ آخر یہ جو برزخ ہے ایک حقیقت یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے اسی سورے میں کہتا ہے تم برزخ کو دیکھنا چاہتے ہو نا, اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھپا کے رکھی کہ تم دیکھ نہیں سکتے اس کو, تم دیکھ سکتے ہو. اسی سورے میں آپ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے لو, یہ جو جملہ ہے کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تم علم یقین تک پہنچ جاؤ تو تم جہنم دیکھ سکو گے. اب ایک سوال ہے علم یقین ہے کیا؟ دیکھیے اب یہاں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ علم یقین, عین الیقین, حق الیقین کیا ہے, وہ ایک دوسری بحث ہے. میں ایک خالی جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے آج جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے, کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے میٹیریل کو, مادیت کو, دنیا کو اتنا زیادہ اپنے سے قریب کر لیا ہے کہ ملکوت ہم سے دور چلا گیا. اب آپ کو آنا ہے اس کو قریب لانا تو ایک سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس دنیا کی محبت دھیرے دھیرے باہر نکال دیجئے. دیکھیے دنیا کی محبت باہر نکالنے کا مطلب نہیں کہ دنیا سے باہر چلے جائیے. دنیا کی محبت نکالنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اسی میں قید ہو کر نہ رہ جائیے. آپ کے وجود اسی کے اوپر مرنا جینا آپ کا نہ ہو جائے. اسی لیے آپ کبھی یہ جملہ سوچئے انبیاء کے لیے کہ انبیاء کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ تھی. رسول اللہ کے پاس دولت نہیں تھی. مولا کائنات کے پاس نہیں تھی. انبیاء گزشتہ جناب سلیمان وغیرہ کے پاس کتنی دولت تھی, جناب یوسف کے پاس کتنی دولت تھی. لیکن دولت ہونے کے باوجود وہ جو ہے کیا ہے, اس دنیا میں قید نہیں رہے, اس دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا. اور آزاد کیسے کرے؟ سیدھا سا راستہ ہے, مل گیا تو بھی پرواہ نہیں, چلا گیا تو بھی پرواہ نہیں. ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد. اب یہیں سے ایک جملہ آنا چاہتا ہوں کہنا آپ کے لیے, جو مثال میں دینا چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے گا اس میں, کیوں ہم ملکوت سے دور ہو گئے, کیوں ہم اس دنیا میں قید ہو گئے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, میٹیریل جو ہے, یہ جو ہے میٹیریل کا مطلب آپ
آج بہت سارے قانون اس دنیا میں آج سائنسدانوں نے پتہ لگایا، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، خالی ایک جملہ خالی اس کی طرف کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے، آپ وہاں بیٹھے، ایک کھڑا ہے ایک سو رہا ہے نا، یہ جو ہے اڑ کیوں نہیں سکتا ہے؟ کبھی ایسو بھائی کیوں نہیں اڑ سکتا ہے؟ سیدھا سا جواب ہے اس کا، سیدھا سا جواب کیا ہے؟ زمین کی کشش نے کھینچ کے رکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہی انسان اپنے آپ کو زمین کی سطح سے کچھ اوپر کر لے، اب اس کو اڑنے سے نہیں روک سکتی زمین، یہ تو چاہے پرواز کرے۔ بس یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے دنیا میں جو آج ہم قید ہو گئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ زمین کی کشش نے ہمیں روک کر کے رکھا ہے، اوپر نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو اس سے ہلکا کر لیں، اس سے الگ کر لیں، تو ہمارے لیے اڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کبھی سوچئے اماموں کے لیے آج کوئی کہتا ہے کہ امام پرواز کر گئے، تو بولا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو قید نہیں ہونے دیا ہے۔ چونکہ قید نہیں ہونے دیا ہے، اس لیے وہ جب چاہتے تھے اس دنیا کے مدار سے آسانی سے اوپر چلے جاتے تھے۔ آج یہی جملہ ہم کہنا چاہتے ہیں، جنہوں نے سمجھا نہیں ہے وہ پیغمبر کی معراج کا انکار کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے سمجھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کشش زمین بھی ہو، آسمان میں ہو، اس کے لیے پرواز کرنا کتنا آسان ہے۔ یہی جملہ آپ کے لیے اور اس آیے کریمہ میں جو کہا گیا ہے اس کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک مثال جو دی گئی ہے، برزخ اسی دنیا میں ہے، کہیں برزخ باہر ہے ہی نہیں۔ ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے، اس کی وجہ ہے۔ اب وہ وجہ سن لیجئے۔ وجہ ایک سنگل وجہ جو قرآن نے بتائی ہے، اللہ اس آیت میں کہتا ہے تکاثر، سورسز، ٹھیک ہے؟ اب آپ کبھی دیکھیے سورسز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ علم کا سورس ہے، پیسے کا سورس ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا سورس ہے، غذاؤں کا سورس ہے، گھر کا سورس ہے، اتنے سارے سورسز انسان کے پاس۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس سورسز سے اپنے آپ کو کاٹ لو، تم آسانی سے پرواز کر سکو گے۔ اس کی مثال آج ہمارے علماء دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے نور، اور جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، یہ موبائل میں کشش، یہ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، ویوز ہیں۔ یہ موبائل کام ہی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے ہوا میں ویوز رکھے، اگر ویوز نہ ہو تو یہ موبائل دو کوڑی کا ہے، جو کچھ کبھی بھی کمیونیکیٹ آپ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اب اسی ویوز کے اوپر آپ تصویریں آرام سے دیکھیے، ایک جگہ سے کروڑوں میل دور بھیج سکتے ہیں آسانی سے۔ لیکن یہی جو ہے ویوز کے درمیان کیا ہے؟ ٹاور نہ ہو، کمیونیکیٹ کرنے والا نہ ہو۔ ویوز تو ہے لیکن کمیونیکیٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، اسی لیے ٹاور لگانے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تاکہ اس ویوز کو کیچ کر کے دوسرے تک پہنچا دے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اور اگر بیچ میں کمیونیکیٹ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ ہرگز وہ اس میں وہ تصویر نہیں دیکھ سکیں گے، میسیج نہیں بھیج سکیں گے۔ اللہ کہتا ہے بس اس بات کو جان لو، تمہارے دل میں نے وہ ویوز رکھی ہے، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ وہ ٹاور کا کنیکشن ہی ہونے نہیں دیتے ہو۔ ایک بار اس کا کنیکشن دیکھ صحیح کر لو، تم برزخ میں آرام سے جھانک سکتے ہو۔ اب ایک مثال لیتا ہوں، تاریخی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تاریخی واقعات۔ ایک ڈاکٹر بھی تھے اور مولوی بھی تھے، مرزا خلیل، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر بھی تھے وہ اور بہت بڑے مولوی، لیکن ان کی شروعات کیسے ہوئی؟ آپ دیکھیے، جو نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، شروعات ان کی یہ ہوئی کہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گئے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے۔ اب اتنی حالت مدرسے میں خراب تھی ان کی کہ ان کے پاس کھانے کو بھی ایک وقت کے محتاج ہوتے تھے، کھانے کو نہیں۔ اچھا، اب جب کبھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، بھئی دیکھیے میں آپ کو کیا بتاؤں، اسی جو ہے انڈیا میں، اسی ہندوستان میں ہمارے ایسے حالات مولویوں کے لیے آئے ہیں کہ جہاں ان کے پاس تربوز کھاتے تھے نا، چھلکا بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ بھی کوئی اتنے بڑے عالم ہیں، شیخ عباس قمی،
شیخ عباس قمی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مدرسے میں تھے تو ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ چھلکا جو تربوز کے پھینک دیتے تھے وہ آتے جمع کرتے تھے اور رات کو چپکے سے دھو کے کھاتے تھے. اس حد تک غربت تھی. پوری کئی دن بھوکے گزار دیتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دن جو ہے رات ٹھنڈی رات آئی, اتنی ٹھنڈی رات کہ وہ کمرے میں جو تھے تھر تھر کانپ رہے. سوچے کیا کروں کہ کوئلہ کہیں سے خرید کے لاؤں, آج کی طرح تو تھا نہیں زمانہ, کوئلہ خرید کے لاؤں تو جلا کر تھوڑا سا گرمی حاصل کروں. کہتے باہر نکلا, پیسہ نہیں ہے, کیا کروں. ایک کتاب اٹھایا, یہ کتاب بیچ کے لے آؤں, تھوڑا پیسہ مل جائے گا تو وہی کتاب. کہتے کتاب تھوڑی مہنگی تھی تو میں سوچا وہی بیچ دوں. کہتے مجھے ضرورت ہے لیکن میں تو اب مرنے اور جینے پہ آ گیا ہوں. تو میں نے کتاب اٹھایا اور رہا بازار میں گیا اور مجھے پیسے مل گئے. وہی کتنا ہو, اس نے کہا کہ بھئی دیکھو تم لایا ہو اس وقت اور رات ہو رہی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے, اور دیکھیے دنیا تو بہانے بازی ہے, موقع لگے گا تو اب اس نے کہا نہیں بھئی دیکھو یہ اس کی کیا قیمت ہے, ٹھیک ہے اب تم لائے ہو تو میں لے لیتا ہوں, اتنا پیسہ دے دو. کو پیسہ لے کے نکلے. کہتے آپ جا ہی رہے تھے کوئلے کی دکان پر, دیکھا ایک عورت 2 معصوم بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی اور تھر تھر وہ کانپ رہے ہیں, اور ماں کہہ رہی ہے بیٹا تمہیں بچانے کے لیے میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے, لیکن ہائے کہ مجھے اس سردی سے نہ تمہیں بچانے کا نہ خود بچنے کا کوئی راستہ نہیں. وہ بچے رو رہے ہیں اور وہ بھی یہ کہہ کے رو رہی. اب یہ تھوڑا سا پیسہ ان کے ہاتھ میں آ گیا کوئلے کا. ایک بار کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, میں اپنی جان بچاؤں یا ان کی بچاؤں. آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں دنیا سے اپنے آپ کو رابطہ توڑ لینا. اب آپ میں کیا کریں گے بتائیے, 3 لائف ہے, ایک عورت مجبور, 2 چھوٹے بچے اس کے, وہ بھی اس طرح کی ٹھنڈی میں کہ ان کو صبح تک مر جانا ہے اس طرح کر رہے تھے. اب ان کی بھی حالت خراب ہے, لیکن ان کے پاس تو اتنا سورس آ گیا نا کہ بھئی اب اس کوئلے سے اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں اور آرام کر سکتے. ان کے میرے دل میں ایک آواز آئی, اس وقت قربانی دینے کا وقت ہے, تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو یا دنیا دار ہو. یہ مرحلہ جب کسی کو انسان کو ملنا چاہے نا تو یقین جانے اس کو کیش کر لینا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک منزل اگر پار کر لیا آپ نے تو آپ برزخ میں جھانک سکتے ہو, یقین جان لو. اتنا پاورفل یہ ہوتا ہے. کہتے میں نے طے کر لیا کہ مجھے اپنی پرواہ نہیں ان تینوں کی لائف بچانا ہے. میں گیا ان عورتوں سے کہا آؤ میں تمہیں کسی گیسٹ روم میں لے جاؤں گا, پیسے دوں گا, تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں گا, اور کل تک تم اس میں رہ سکتے ہو. اتنا ہی پیسہ آئیے, کل تک رہ سکتے ہو, کل دوپہر کو کچھ اللہ جانے کیا ہوگا, تم یہاں رہنا. کہتے ہیں ان کو کمرے میں گیسٹ روم میں لے جا کے چھوڑا, کچھ کھانے کو لا کے دیا اور کہا کل دوپہر تک تم اسی جگہ ہلنا نہیں, اپنی جگہ پر ہی. وہ ٹھیک ہے. کہتے یہ ان کو چھوڑ کر اب کوئلہ جو تھا تھوڑا سا وہ بھی کسی حوالے کر دیا. اب جو ہے کوئلہ تو حوالے کر دیا اور آ گئے مدرسے میں. جیسے ہی مدرسے میں آئے دیکھا 2 آدمی مشعل لیے ہوئے پورے مدرسے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے, دوسرے سے تیسرے چوتھے 5ویں گھوم رہے ہیں. کہتے میرے کمرے میں دیکھا انہوں نے لائٹ لگی ہے تو میرے کمرے پہ آ گئے. پوچھا بھائی ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہو کیا ہے ابھی اس رات میں. کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ رات میں کسی آدمی کو ہارٹ اٹیک آ گیا, اس کے دل ہارٹ اٹیک آ گیا. اب وہ لوگ رات کو ڈاکٹر کہا رات کو ڈاکٹر ملنے والا ہے, تو ڈاکٹر تو نہیں مل رہا ہے, تو پلیز آپ آ کے ذرا مدد کر دیجیے. کہا بھئی میرے کہنے سے کیا ہوگا. کہا دیکھیے آپ کے کرنے سے کچھ ہو یا نہ ہو, آپ طالب علم ہیں, ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہو, ایک دعا ہمارے اس بیمار پہ, ہم جانتے ہیں کچھ ہونے والا نہیں, وہ ہارٹ اٹیک میں ہو گیا آپ تو لیکن اب آئے ہیں آپ کے پاس اس امید میں کہ آپ ایک دعا پڑھ دو. اس اب مرزا خلیل کہتے ہیں وہ میرے کمرے میں آئے, کہا ایک دعا پڑھ دو. میں کہاں ہے تمہارا مریض؟ کا فلاں جگہ. کہتے اسی رات کی تاریکی میں اٹھا اور وہاں گیا. یاد آیا مجھے کہ پیغمبر نے
اپنی بیٹی کے لیے امام حسن کے لیے کام کیا تھا کہ جب بیمار ہوئے تو پیغمبر نے ہاتھ میں پیالے پانی منگوایا اور کہا اس بچے پر چھڑک دو۔ امام حسن کو جیسے ہی وہ پانی چھڑکا گیا وہ شفا پا گئے۔ اس سے یاد آیا اس کو تو اس سے کہا لاؤ پانی لاؤ جلدی سے۔ اس آدمی نے مرزا خلیل نے بھی کہا لاؤ پانی لاؤ، پانی لائے، سورہ ہم 40 بار پڑھا، اس سے کہا پلا دو اس کو، پانی پلا دیا۔ اور وہ دیکھیے اللہ کو شفا دینا ہے، انسان آج کچھ بھی ہو لیکن شفا تو اصل میں اللہ ہی دینے والا۔ اب جب یہ کہا ہے تو دیکھا پیچھے پیچھے وہی دونوں آدمی، کیا ہوا کہ بھئی آپ کی اس مہربانی سے کہ دعا سے ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا، آپ اس مہربانی سے ہمارا ٹھیک ہو، اور اس نے ہمیں یہ پیسہ دیا ہے کہ وہ آپ کو لے جا کر دے دے۔ کہتے بھئی اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، رات کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، وہ بچے بھی ٹھیک ہو گئے اور ہمارے پاس پیسہ بھی آیا۔ اچھا وہ اتنا پیسہ تھا کہ اسی سے ہم نے اپنا مطب کھول لیا، اپنا مطب کھول لیا، اب مطب اچھے سے چلنے لگا، پیسے ہی پیسے ملے۔ کہتے اب یاد آیا کہ بھئی زیارت کو جانا چاہیے، اب ڈھیر سارا پیسہ آ گیا تو نجف چلے گئے، نجف گئے۔ نجف جب پہنچے تو وہاں پر ایک مطب کھول لیا۔ ایک دن ایک بیوہ عورت آئی، آپ غور کیجئے، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قانون میں اتنی پختگی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے سینے سے لگایا اللہ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے، اس آخرت میں بھی کامیاب بناتا، یہ یقیناً بنانے والا ہے۔ اب جب آئے ان کے مطلب پہ وہ آ گئی، بیوہ عورت ہے، تو کہا ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دو۔ کہا میں نے معائنہ کیا، میں نے دیکھا کہ بہت کاسٹلی اس کا علاج ہونے والا ہے اور اس کا پاسپورٹ ریکارڈ ہی نہیں، کہہ رہی کہ میرا علاج کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھیا میرے بس کی بات نہیں تمہارا علاج کرنا، میں تمہیں علاج نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب اگر کچھ ہو سکے تو کر دو، میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے وہ جانے لگی تو یاد آیا، مجھے یاد آیا، کیا یاد آیا کہ ایک عورت اور 2 بچوں کی بنا پر میں یہاں تک پہنچا ہوں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے مجھے ان دونوں کے صدقے میں دیا ہے، اور آج اگر میں نے ان کو اپنے دروازے سے بھگا دیا تو میرا کیا حشر ہوگا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ کہتے یہ کہہ کے اب اس کو تو میں نے کہہ دیا تھا نہیں میں تمہارا علاج نہیں کروں گا، دوڑ کر گیا، اس کو یاد جیسے ہی آیا کہ میں جو کچھ ہوں آج اسی کی بنا پر ہوں، دوڑ کر گیا اس کے پاس، کہا بھئی میں تمہارا علاج کروں گا اور 1 روپے تم سے نہیں لوں گا، تم پرواہ نہ کرو، ہم ٹرائی کریں گے، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم کوشش کریں گے تمہارے لیے، اور تمہیں یقیناً اللہ شفا دے گا، تم راضی ہو، لیکن بس دیکھو ہم یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں انشاءاللہ تمہارا ہم علاج کر دیں گے اور تم سے 1 روپے نہیں۔ کہتے وہ عورت ٹھیک ہو گئی، وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ اب ٹھیک ہونے کے بعد ان کے پاس آئی، کہتے اے شیخ تمہاری دعا سے تو ہم دوا سے ٹھیک ہو گئے، لیکن بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایک البتہ یہ کام میں کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ کیا؟ کہا بھئی دیکھو تم نجف میں کلینک کھولے ہو، کبھی تم بھی تو مولا کے محتاج ہوگے، آج میں تمہاری مولا ہوں، میں تمہاری محتاج ہوں، لیکن یقین رکھتی ہوں کہ میرا مولا تمہاری بھی حاجت دور کر دے گا، تو میں چاہوں گی اور اپنے آقا سے کہوں گی کہ اے میرے آقا اس نے میرے ساتھ احسان کیا، آپ اس کی پریشانی دور کر دو، اور یہی میرا بدلہ ہے تمہارے لیے۔ اس سے ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو تو بس ٹھیک ہے یہی بدلہ، لیکن یاد رکھنا کہ تم یہ بدلہ تم مجھے میرے علاج کے بدلے میں دے رہے ہو۔ ٹھیک ہاں بالکل۔ اب وہی کہتا ہے، دیکھیے بڑی عجیب روایت تاریخ میں جو بڑی عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ خود ڈاکٹر کہتی جب بھی میں بیمار ہوتا تھا اس عورت سے کہتا تھا میرے لیے جا کے دعا کر دو، اور وہ دعا کرتی تھی اور میں ٹھیک ہو جاتا تھا، تو میں نے سب کا علاج کیا لیکن اس نے میرا علاج کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، سید خلیل کہتے ہیں کہ میں جو ہے اب اسی ڈاکٹری اسی کے اوپر چلتا رہا یہاں تک کہ سید خلیل مر گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اب جب مر گئے وہ تو کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان کی قبر پر پہنچی، اور کہا اے اللہ اب یہ بندہ تو مر گیا، میں نے تو دیکھا نہیں کس حالت میں گیا ہے، لیکن اے اللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بدلہ ضرور اس ڈاکٹر کو دوں گی، جو اس نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے اس کا بدلہ تو میں ضرور اس کو دوں گی۔ تو اے اللہ آج میں اس کی قبر پر کھڑی ہو کر کہہ رہی ہوں اے اللہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دے، اس میں برزخ میں دکھا دے وہ کیسی حالت میں ہے، وہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے وہاں، اے اللہ مجھے دکھا دے۔ کہتے اسی قبر پر بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے لیے برزخ کے راستے کھل گئے، قبر کی راستے کھل گئے۔ اب جب میں آگے بڑھی دیکھا ایک بڑے بڑے قصر محل خوبصورت، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ جب جا رہی ہوں اچانک ایک جوان حسین کی شکل میں میرے سامنے آ گیا۔ میں نے پوچھا اس سے تم کون ہو اور کیا مجھے خلیل کا نام بتا سکتے ہو کہ میں یہاں ان محلوں میں کون مرزا خلیل ہے، ان کا قصر میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہے میں نے سامنے سے ایک جوان آتے ہوئے دیکھا، جب وہ جوان میرے سامنے آ گیا تو جیسے ہی وہ سامنے آیا تو میں نے کہا وہی مجھے مرزا خلیل کو بتا دو۔ اس نے کہا ہاں اے مومنہ تجھے حق ہے کہ تم مجھے نہ پہچان، میں ہوں خلیل۔ تو اس نے کہا کہ وہ عورت نے مجھ سے حیرت سے پوچھا کہ خلیل تم ہو، اتنے خوبصورت، اتنا بڑا محل، ایسی اچھی جگہ۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ تیری دعا کا اور میری اس نیکی کا نتیجہ ہے جو مجھے یہاں ہے۔ آج ائمہ ہمارے فرماتے تھے دنیا سے رشتہ توڑ کر ہمارے پاس آؤ، برزخ میں آؤ، اللہ تمہاری قبر کو جنت بنا دے گا۔ عزیزان گرامی، وقت کی محدودیت، جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت دیندار تھے، لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں اس آدمی کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ بس شاید اللہ یہی خوبی وہ تھی کہ دنیا کی محبت اگر کسی کے دل میں نہ ہو بس اس کا بیڑا پار ہے۔ آج کبھی سوچئے کربلا میں امام حسین ایک جملہ بار بار کہتے تھے، کربلا میں امام حسین ایک جملہ بار بار کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ عجیب جملہ ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں واقعی یہ جملے میں کیا تھا، لیکن بار بار امام ریپیٹ کرتے تھے، ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے اللہ میں دنیا کی ہر چیز تیرے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام فرماتے تھے وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اے اللہ اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ ہمارے بچے نہ حسین کے بچے کی طرح ہے، اور نہ ہم امام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی خاک ہو سکتے ہیں، لیکن امام نے ہمیں سکھایا خدا اگر چاہتے ہو تمہیں کامیاب بنائے تو دنیا سے اپنے رشتے کو کم کر دو۔ آپ بس عزیزان گرامی بس ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس ختم کر لی۔ حسین نے کربلا یوں ہی نہیں بسائی ہے، اسی لیے بسائی ہے کہ میرے شیعوں کو ہمیشہ زہد کا درس ملتا رہے، سبق ملتا رہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا والا بن کے نہیں رہنا ہے بلکہ اللہ والا بن کے جینا ہے۔ عزیزان گرامی آئیے اسی ایک تمنا جو امام حسین کی تھی کہ میرا شیعہ اللہ والا بن جائے، ہم عہد کر لے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، اور کربلا اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ امام اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو کہتے تھے مصیبت اسی وقت تک ہے جب تک تم اس دنیا میں ہو، ادھر تم نے دنیا سے منہ موڑا ادھر خدا کی رحمتیں تمہارے لیے ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی دنیا تو دنیا ہے۔ امام 3-4 بار
صدائے استغاثہ بلند کرتے. ایک بار جب صدائے استغاثہ بلند کیا تو تواریخ میں لکھا ہے کسی نے آ کر پیچھے سے سلام کیا. امام گھوڑے سے مڑے اور عجب جملہ فرمایا, بڑا دردناک جملہ. امام نے فرمایا, اے شخص تو کون ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے؟ اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں حسین کو شہید کرنے کے لیے. یہ بات جانتے ہوئے کہ میں زہرا کا لال ہوں, یہ بات جانتے ہوئے کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, یہ بات جانتے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول کا نواسا ہوں, لیکن کوئی میرا احترام نہیں کر رہا ہے. اے شخص تو کون ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی اس سے کہا, مولا میں حج کرنے گیا تھا, حج کرنے کے بعد آپ کے نانا کی زیارت کرنے گیا تو راستے میں زیارت کر کے باہر نکل رہا تھا, ایک بچی کو تڑپتے ہوئے دیکھا جو بار بار یہ جملہ کہہ رہی تھی, ہے کوئی جو میرے بابا تک میرا پیغام پہنچا دے. میرے بابا کو 4 مہینے ہو گئے, اب تک میرے بابا کی کوئی خبر نہیں آئی. کہتے آقا اس بچی نے ایسا بیان کیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں اس بچی کے قریب گیا, بیٹا لا میں تیرا پیغام پہنچاؤں گا. مولا میں اسی بیٹی کا آپ کو خط لے کر آیا ہوں. امام نے جلدی سے خط لیا. خط لینے کے بعد امام نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد امام نے اس سے فرمایا جلدی سے کربلا چھوڑ دو. اس نے کہا مولا جواب نہ دیجئے گا. کہا میرا جواب اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. حسین ایک ننھی سی قبر پر لائے, آواز دیا, ہے قاصد میری بیٹی سے کہہ دینا تیرا وہ بھائی جس کے لیے تیری تمنا یہ تھی, میرا بھیا گھٹنیوں چلتا ہوگا, جا کر کہہ دینا ارے ہرملہ کے تیر سے کربلا میں شہید ہو گیا ہے اور تیرے بابا نے اس کو قبر کے حوالے کر دیا ہے. اس کے بعد گنج شہداء میں لائے. گنج شہداء میں لانے کے بعد ایک بار اشارہ کیا, اے قاصد ارے میری صغرا نے اپنے بھائی علی اکبر کو یاد کیا ہے, جا کر میری بیٹی کو بتا دینا تیرا بھائی کربلا میں سینے پر نیزہ کھا کر ہمیشہ ہے. اب کبھی اپنے بھائی کا کبھی انتظار نہ کرنا. ارباب عزا 2 جملہ سن لیجئے. حسین نے یہ کہنے کے بعد اس کو رخصت کیا اور پھر صدائے استغاثہ بلند کیا تو ایک بار خیمے سے رونے کی آواز آئی. امام خیمے میں آیا. امام خیمے میں آئے. بہن نے پوچھا بھیا بار بار صدائے استغاثہ کیوں بلند کر رہے؟ کہا فرمایا اے بہن جس کا ساری دنیا میں دشمن ہی دشمن ہو, کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, بہن اس کے پاس چارہ کیا ہے؟ بہن اب بھائی و بہن کے درمیان جدائی کی بات وقت آ گیا, جدائی کا وقت آ گیا. یہ سننا تھا. ایک بار راوی کہتا ہے, خود اماموں کی طرف سے روایت آئی, ایک بار بیوی نے بائیں پھیلا دی, دوڑ کر امام سے لپٹ گئی, بھیا اس کربلا میں صرف آپ میرے بھائی رہ گئے ہو, اب کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں ہے. بھیا میں ہرگز آپ کو مقتل میں جانے نہ دوں گی. ارے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اے بھیا میں تم کو ہرگز میدان میں جانے نہ دوں گی. یہ سننا تھا. حسین نے ایک بار آسمان کی طرف رخ کیا. تاریخ کہتی ہے امام نے دوسرے ہاتھ سے بیوی کے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا, آواز دیا اے اللہ میری زینب کو صبر عطا کر دے, اس لیے کہ میری زینب ہوگی میری شہادت کے بعد. ارے میرے اس غافلوں کو لے کر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام جائے گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علم. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ اس کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما, اس کے گناہوں کو معاف فرما, اسے جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما, ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. اور اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما.
زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی شیعہ ہوں پروردگار ان کے اگر مریض ہیں تو انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، اگر دشمنوں کے نرغے میں ہیں اے اللہ انہیں دشمنوں سے نجات عطا فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ اے اللہ ہمارے تھوڑے سے اعمال کو قبول فرما، ڈھیر سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم حاجی امیر علی دوست محمد مقادم اور مرحوم مقادم فیملی کے مرحومین کی۔ ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، زینب کے ساتھ تو بھی ہے، زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ تو نے تو سیدوں کا آباد گھر بھی دیکھا، اور کس طرح ہوا وہ برباد گھر بھی دیکھا، کس نے کسے ستایا تو خوب جانتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ جب حسن کا جنازہ واپس ہے گھر میں آیا، فروا کے ساتھ رو کر قاسم گلے لگایا، لاش حسن سے تو بھی کہیں تیر کھینچتی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ باندھی ہوئی رسن میں زینب جو شام آئی، تیری کمر کے پیچھے چھپتی تھی زہرا جائی، ہر موڑ پر دلا سے، ہر موڑ پر دلا سے زینب کو دے رہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے، فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے۔ آل نبی کے غم کی بنیاد
یاد ہے سقیفہ دن رات اب حسن تو اپنا یہی وظیفہ جس نے انہیں رلایا جس نے انہیں رلایا وہ شخص لعنتی ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے جب روتی تھی سکینہ ہر بار چپ کرایا اور غش سے پاک عابد کو تو نے بھی جگایا ارے زینب کے ساتھ جھڑکے زینب کے ساتھ جھڑکے فضا بھی کھا رہی ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا نعطاهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم یا جناب ابو طالب علیہ السلام السلام جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبان مولاہ بکشان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان السلام کو سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی القلب فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجہ وسار اللہ مخرجہ وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل